واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى أفغير الله أبتغي حكما كما قال الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. عزیز دوستو، آج کی جو مجلس کا عنوان ہے وہ ہے خیر الحاکمین، جو اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے. اسماء حسنہ میں ہماری گفتگو اب اللہ تعالیٰ کے ان اسماء اور ان ناموں کے سلسلے میں ہو رہی ہے جو مرکب ہے، یعنی دو الفاظ سے مل کر آئے ہیں. جیسے ذوالجلال ہے، جیسے احسن الخالقین ہے، ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حاکم کے لفظ کو خیر الحاکمین سے بھی ارشاد فرمایا 3 مقام پر، احکم الحاکمین کے لفظ سے بھی 2 مقام پر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھنے سے ہماری زندگی پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اثرات عام طور پر اسماء حسنہ کو سمجھنے سے ہوتے ہیں. اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بتلایا کہ للہ 99 اسمن، اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے پیارے نام ہیں. فمن احصاها دخل الجنہ، جو ان کو سمجھتا ہے، ان کے مفہوم کو پا لیتا ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون بما كانوا يكسبون. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو اور انہی ناموں کے ذریعے سے دعا کرو، اللہ کو پکارو. فرمایا جو ان ناموں کے سلسلے میں بے ادبی کرتا ہے، ان ناموں کے سلسلے میں جو بے احتیاطی کرتا ہے، ان ناموں کے سلسلے میں جو غفلت برتتا ہے، اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وہ اپنے کیے کا پائے گا، اس کو سزا ملے گی، برکتوں سے محروم ہو جائے گا، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے. ہم اس وقت تک صحیح معرفت خداوندی حاصل نہیں کر سکتے اور اس وقت تک ہمارا صحیح عقیدہ توحید تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان ناموں کو سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے، ایک ایسا امتزاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا، اس کے فنکشنز کا اور اس کی صفات کا صحیح تعارف ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کی کچھ صفات جمال ہے، کچھ صفات جلال ہے، کچھ صفات کمال ہے. اگر ان صفات کو انسان نہ سمجھے، اس کی یہ جو کوالٹیز ہے، صفات ہے، ان صفات کو انسان نہ سمجھے تو گمراہی پیدا ہوتی ہے. عیسائی دنیا میں صفات جمال کا زیادہ اہتمام رہا، تو ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنے خدا کو ہلکے میں لے لیا، مجبور سا خدا جو بات سننے پہ مجبور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور کر دیں گے کہ آپ یہ کرو تو وہ کرے گا. بعض مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے صفات جلال کو سامنے رکھا، مارے خوف کے انہوں نے بتوں کو شریک کر دیا، بہت سی ہستیوں کو شریک کر دیا. شرک کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی سفارشی ہو، کام بنانے والا ہو،
ان کی کوئی مدد کرنے والا ہو، کیونکہ وہ تو جلال والا ہے، غصے والا ہے، غضب والا ہے. وہاں تو ہم اردو کے اعتبار سے محاورہ کہہ سکتے ہیں، وہاں تو ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، لہذا اس کے کچھ مقرب ہونا چاہیے. فرشتوں کو مقرب مخلوق بنایا، ان کو پھر دیوی دیوتاؤں کی شکل دی، بعض اہل اللہ کو، اور بعض تو ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. بعض تو نام رکھ لیے، بس یہ کرنے والا ہے، یہ کرنے والا، یہ علم دینے والا، یہ روزی دینے والا، یہ روٹی دینے والا. یہ سب وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کی صفات اور ناموں میں الحاد کا نتیجہ ہے، غفلت کا نتیجہ ہے، سمجھو. وہ بیک وقت جہاں ارحم الراحمین ہے، وہیں اس کا عالم یہ ہے کہ وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، کنٹرول بھی بہت ہے، سزا بھی دینے پر قادر ہے. جہاں وہ عفو کریم غفور رحیم ہے، وہیں اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ شدید العقاب، سریع الحساب، بہت جلد حساب لے لے گا اور بہت سخت حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، چاہے وہ صفات جمال ہو، صفات کمال ہو، صفات جلال ہو، یہ سب کو ملا کر جب ہم سمجھیں گے، تب اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف ہمارے دلوں میں بیٹھے گا، محبت بیٹھے گی، اور اس سے تعلق بڑھے گا، عبادتوں میں مزہ آئے گا. یہ صرف یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ چھاپنے والے نام نہیں ہیں، یہ وہ نام ہیں جو ہمارے دل میں چھپنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر رزق کے لیے دعا کر رہے تو یا رزاق یا رزاق کہہ کر پکارو، اپنی خطاؤں پر توبہ کر رہے ہو تو یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم کہہ کے پکارو، اگر ظالم حکمران پریشان کر رہا ہے تو یا مالک الملک یا احکم الحاکمین کہہ کے پکارو. مختلف سچویشنز میں اس کے نام جو مناسبت رکھتے ہیں اس صورتحال سے، ان ناموں کے ذریعے سے دعائیں کرو. یہ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہے. اب چونکہ یہ ذوق ہمارا نہیں ہے، اسماء حسنہ کو ہم سمجھتے نہیں، اسی لیے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی ہم دہائی نہیں دے پاتے. لہذا جب ہم سمجھیں گے تو صحیح دعائیں کریں گے، دعا قبول ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا میں کہہ رہے تھے یا احد الصمد الحی القیوم، میری دعا قبول کر لے. آگے انہوں نے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے دعا کیا ہے کہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ چلا کہ یہ نام دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ. اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم طالب علموں کے لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی ان ناموں کو سمجھنا ازحد ضروری ہے. کیونکہ آپ بیشتر آیتوں کو دیکھیں گے، زیادہ تر آیتوں کو دیکھیں گے کہ انہی ناموں پہ ختم ہوتی ہے. حکیم، خبیر، غفور، رحیم، بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں جن اسماء حسنہ پر آیتیں ختم ہوتی ہیں. کیوں؟ ان کو تفسیر کی اصطلاح میں ٹیکنیکلی ان کا ایک نام ہے فواصل الآیہ کہتے ہیں ان کو. جن لفظوں پر آیت ختم ہو رہی ہے تو اس کو فواصل الآیہ کہتے ہیں. یہ فواصل، یہ اختتامی کلمات، یہ اسماء حسنہ بس یوں ہی آگے ایسا نہیں ہے. جو ٹیکسٹ ہے، جو مضمون ہے آیت کا، جو حکم ہے، اس سے بہت مناسبت رکھنے والی یہ آیتیں ہوتی ہیں، ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لا تعلق قسم کی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. لہذا آیت کا صحیح ذوق اور صحیح مزہ اس وقت ملے گا جبکہ ہم اسماء حسنہ کس نام پر، کس صفت پر آیت ختم ہو رہی وہ بھی سمجھے. تو قرآن پاک کا صحیح فہم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اسماء حسنہ سمجھنا چاہیے. اور الحمدللہ اس کے لیے ہم کوشش کرتے کرتے آج ہماری یہ 77 نشست ہے الحمدللہ، جو مختلف نشیب و فراز سے اتار چڑھاؤ تو آتے رہے،
لیکن الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم سب طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں حتی المقدور۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دی، تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو احکم الحاکمین ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خیر الحاکمین ارشاد فرمایا۔ حاکم کا لفظ ہے حکم سے نکالا گیا، حکم، ہا کاف میم۔ میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اور اتنی بار میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ سبق یاد ہو گیا ہوگا کہ عربی کے زیادہ تر الفاظ ٹریلیٹرل روٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جڑ 3 سہ حرفی ہوتی ہے، 3 حرف ہوتے ہیں۔ اب آپ استغفار کہہ رہے ہیں، لفظ تو بڑا ہے استغفار، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ غین فارا غفرا۔ کوئی بھی لفظ آپ لے لیجئے، کوئی بھی لفظ آپ لے کر دیکھیے کہ اس کی سہ حرفی جڑ ضرور نکلے گی، زیادہ تر یعنی 90% ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے زلزلہ ہے تو اس میں 4 حرف ہیں اصلی، ورنہ زیادہ تر کی جڑ جو ہے وہ سہ حرفی ہوتی ہے، سہ حرفی ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم حاکم کا لفظ دیکھنا چاہیں یا حکیم کا لفظ دیکھنا چاہیں یا احکم کا لفظ دیکھنا چاہیں تو ہم کو جڑ دیکھنی ہوگی، اور وہ جڑ ہے حکم، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نبیوں کی دعوت یہ تھی، افغیر اللہ ابتغی حکمن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو میں حکم مان لوں۔ اب حکم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حکم کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ حکم 3 الگ الگ مفاہیم کو سمٹے ہوئے اور اپنی تہ میں 3 مفہوم کو لپٹے ہوئے ہے، اور وہ ہے ایک تو حکم حکومت کرنا، جسے ہم حکومت کا لفظ اردو میں برآمد کیے، کنٹرول کرنا، اور دوسرے ہے فیصلہ کرنا، ججمنٹ کرنا، اور تیسرے ہے جو بھی عمل یا جو بھی ارشاد ہے، بات ہے، قول ہے، وہ پائیدار کرنا، حکیمانہ کرنا، اس میں حکمت ہونا۔ یہ تینوں چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال میں آتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم میں تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ کہ پہلی بات تو یہ تھی ان الحکم الا للہ، کہ انبیاء علیہ السلام یہ کہتے تھے حکومت چلے گی تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی، احکام حلال کرنا، حرام کرنا، یا احکام شریعت نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوں گے، انسان خود اپنی جانب سے حلال و حرام کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لہذا یہاں پہ حکومت کا مفہوم ہے، اور الیس اللہ باحکم الحاکمین میں بھی یہی مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی اصل حکومت کرنے والا ہے، اور اس نے جو ہے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی حکومت پر، چاہے انجیر ہو چاہے زیتون ہو، یہ ساری چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ انجیر کا لفظ کیوں آیا ہے، زیتون کا لفظ کیوں آیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے جو ہے فلسطین کا علاقہ مراد ہے جہاں زیتون اور انجیر بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور والبلد الامین سے مکہ مکرمہ کا مقام وہ مراد ہے، کیونکہ کثرت سے انبیاء یہ دونوں مقام ہی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ گویا نبیوں کی دعوتوں کا مقام ہے۔ یہ بڑی تفسیری بہت بحث ہے تفسیر کی۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے، اسی کی حکومت چل رہی ہے، اور جب اس کی حکومت چل رہی ہے اور وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے تو مکہ مکرمہ افضل ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے، وہ ڈکلیئر کر دیا۔ جب وہ یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو بابرکت بنایا تو وہ بابرکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب۔
جب آپ خطے ارضی کے بارے میں تسلیم کر لیں گے تو پھر دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جب وہ یہ کہہ دیں کہ ابراہیم یہ خلیل اللہ ہے اور ساری انسانیت کے امام ہے، تو آپ کو ماننا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبیب اللہ ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، آپ کو ماننا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو فضیلت کیوں دی، ان کو فضیلت کیوں نہیں دی، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ احکم الحکیم ہے نا، وہ حاکم ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو سورہ 3 میں یہ احکم الحاکمین کا مفہوم اس معنوں میں آیا کہ کنٹرول اسی کا ہے، وہ جس کو چاہے فضیلت دے، جس کو چاہے اہمیت دے۔ زمینوں میں اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو فضیلت دے، مدینہ منورہ کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو فضیلت دی، زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت دی، مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو فضیلت دی، راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات کو فضیلت دی۔ اس کا حکم ہے۔ بندگی کیا ہے؟ جو وہ کہہ دے وہ ماننا، بندگی یہ ہے، کامیابی یہ ہے۔ وہ ہم لوگ عام طور پر سرکاری دفاتر میں کہتے ہیں نا، سرکاری دفاتر میں غلط سلط آرڈیننس آتے رہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کبھی کبھی نامعقول قسم کے آرڈیننس کرنا پڑتا ہے نوکری۔ تو ہاں کیا کہتے ہیں عام طور پہ ملازمین کہتے ہیں، کہتے ہوئے میں نے ان کو یہ سنا کہ جو ہوگی مرضی سرکاری وہ پکے گی ترکاری، تنخواہ نہیں ملے گی نا۔ نوکری یہی ہے کہ آپ کو تنخواہ لینا ہے تو آپ کو بات سننا ہے۔ وہ بیچارے یو پی میں مر رہے ہیں نا، ان کو جن کو دے دیا گیا SIR کرنے کے لیے، وہ کیا مسئلہ ہے اس پہ خودکشی کر رہے ہیں لوگ، ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، وہ کریں گی حکومت کا۔ تو حکومت کے معنی کیا ہوئے؟ اس کی بات من و عن تسلیم کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی ہو، بہت عادل اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ احکام نافذ فرماتا ہے، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو تسلیم کریں۔ اور یہی چیز نبیوں کے مخالفین سے ہوئی کہ انہوں نے کہا ان کو کیوں رسول بنایا گیا، ہم کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ یہ بنی ہاشم میں ہی کیوں، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں نبوت آئی؟ تو یہ تم نہیں فیصلہ کر سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات تم کو ماننی ہوگی، لہذا اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی فرما برداری کرنی پڑے گی، پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، اسی میں نجات ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے، یہی حکم سے نکلا ہوا لفظ۔ اور حکمت ہوتی ہے اس کے معنی کہ صحیح معنوں میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کا فرمان، اس کے جتنے شریعت کے احکام ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بیس لیس قسم کی ہو، نعوذ باللہ، یوز لیس قسم کی ہو، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ سب بیکار پیدا کیا گیا ہے، کوئی ریزن نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی حکمت نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ کی حقیقی ذات بلند ہے بیکار کاموں سے۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا کبھی کبھی ٹائم پاس، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بغیر حکمت و بغیر سبب کے۔ اب یہ الگ بات ہے میری ناقص عقل بعض حکمتوں کو سمجھتی ہے، بعض کو نہیں سمجھتی۔ میری عقل سے بلندر ہے بہت سی حکمتیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، کیا حکمت تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں میں حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور حکمت کے ساتھ وہ اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عادل بھی ہے، کیونکہ وہ جج ہے، اصل جج ہے۔ اور یہی وہ خیر الحاکمین ہے جو قرآن پاک میں 3 جگہ وارد ہوا، اور تینوں جگہ یہی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات ہوئے۔ ان کے مخالفین نے سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، تم کو ہم ملک سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں، وہ خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، وہ جو فیصلہ کرے گا اس پہ ہم کو رضامند ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کے بعد میں ارشاد فرمایا
کہ اے نبی اتبع ما یوحی الیک، جو وحی آ رہی ہے آپ اس پہ عمل کرتے رہیے، پابند رہیے آپ وحی کے، وَاصْبِرْ، اور آپ ثابت قدم رہیے، جمے رہیے آپ دعوت پر، یہاں تک کہ حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیکن ذرا وہ نبی کی زبان سے نہیں ہے، غیر نبی کی زبان سے، لیکن کلام اللہ ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سب سے بڑے بھائی تھے، ربیل یا شمون ان کا نام آتا ہے، لیکن چونکہ اسرائیلی روایت ہے اسی لیے ان کے نام میں نہ الجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ لوگ پہنچے مصر غلہ لینے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، یہ لوگ نہیں پہچان سکے، انہوں نے تو کنویں میں پھینکا تھا نا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو چکے، وفات ہو گئی ہوگی، قصہ بہت کئی سالوں کا ہو گیا تھا، 25-30 سال ہو گئے تھے، لہذا مصر کی حکومت پر کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے خوبصورت سے حکمران ہے، تو یہ کہاں سے پہچانیں گے، بچپن میں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم اتنے لوگ ہیں، 13 لوگوں کا غلہ دیجئے سال بھر کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لیکن تم لوگ تو 10 ہی ہو، تو کہا نہیں، ایک بھائی کو ابا جان نے آنے نہیں دیا، وہ سب سے چھوٹے ہیں، بنیامین ہے، کہا کیوں نہیں آنے دیا، کم عمر ہیں، سفر نہیں کہا اچھے ہیں 20-25 سال کے، لیکن ابا جان کسی وجہ سے حضرت یعقوب کی جانب اشارہ کر کے کہا انہوں نے اجازت نہیں دی، تو کہا میں غلہ نہیں دوں گا، پھر تمہارے والد اور والدہ ضعیف ہے، پیرانہ سالی میں ہے، یہ تو ایک عذر ہے، لیکن نوجوان نہ آئے اور نہ آ کر غائبانہ طور پہ غلہ لے جائے، یہ میں اجازت نہیں دوں گا، آئندہ سال ان کو لے کر آنا۔ پہچان گئے تھے، اور یہ بنیامین تھے، سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور اوپر کے جو 10 بھائی تھے وہ والدہ دوسری تھی ان کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی والدہ دوسری تھی، یہ دو ایک ماں سے تھے اور وہ 10 پورے ایک دوسری ماں سے تھے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ لوگ گئے واپس، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشامد کی، کہا بنیامین کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھانچ بھی پھک پھک کے پیتا ہے، تو حضرت یعقوب نے کہا میں تو تم کو آزما چکا ہوں یوسف کے معاملے میں، بنیامین کو میں نہیں چھوڑوں گا، کہا نہیں ابا قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم لے کر آئیں گے، حفاظت کریں گے ہم لوگ، وہ غلطی ہو گئی ہوگی، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ایک تدبیر بتلائی، خیر میں وہ اس پورے واقعے میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اب جب بنیامین پہنچ گئے دربار میں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو الگ لے گئے اندر، اور کہا دیکھو میں یوسف ہوں تمہارا بڑا بھائی، اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو بنیامین، تم کو رکنا ہے میرے پاس، بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی، بچپن میں ہم دونوں مل کے کھیلتے تھے نا، ساری یادیں تازہ ہو گئی، دونوں بھائی تڑپ پڑے ہوں گے، رو پڑے ہوں گے، اور بہت سے آپس میں باتیں ہوئی ہوں گی، کہا دیکھو تم کو رک جانا ہے، لیکن اس کو میں عام اصطلاح میں کہتا ہوں کہ ٹرانزٹ ویزا تھا، اسٹے ویزا نہیں تھا۔ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی مسافر غلہ لینے آئے تو غلہ لے کر واپس چلا جائے، رک نہیں سکتا، اقامہ نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، اور تدبیر یہ کی کہ بنیامین کے سامن میں ایک سونے کا پیالہ چھپا دیا قیمتی سا، اور اس کے بعد سے کہا کہ ارے پیالے کی چوری ہو گئی، تلاش کرو، سب نے کہا نہیں، الحمدللہ ہم نبیوں کے خانوادے کے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرپوتے ہیں، ہم چوری تھوڑی کرنے آئے، نعوذ باللہ۔ تو کہا وہ سب نہیں چلے گا، سب کا سامان چیک ہوگا، سب کا سامان چیک ہوا، بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا، کہا ان کو گرفتار کرو، تو بڑے بھائی نے کہا ان کے بدلے میں مجھے گرفتار کر لیجئے، کیونکہ میں ابا کے سامنے قسم کھا کر آیا ہوں۔ کہا نہیں، جس کے سامان میں پیالہ ملا ہے اسی کو ہم گرفتار کریں گے، دوسرے کو ہم نہیں کریں گے۔ تو اس وقت رو پڑے، بڑے بھائی رو پڑے، اور ان کا دل تھوڑا سا نرم تھا، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے تو یہی بڑے بھائی تھے
जिन्होंने कहा था कि अपने भाई के कत्ल से हाथ को खुनालुद न करो, रंगीन न करो, किसी कुएं में डाल दो, अब जो होना है होता रहेगा। ये वही भाई थे। इस वक्त भी इनका दिल नर्म हो गया और रो पड़े, और रोकर उन्होंने कहा मैं अब मिस्र छोड़कर नहीं जाऊंगा हत्ता यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन, जब तक कि अल्लाह का फैसला ना हो जाए, वो बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। जुमला उनका आला था। अब थे तो नबीजादे, चाहे कुछ हो, परवरिश तो हुई होगी ना हजरत इसहाक हजरत याकूब के खानवादे में। ईमान और अकीदा मजबूत था। गलती हुई थी उन लोगों से, मारे हसद के उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो करना था कर गए, लेकिन वो सब तौहीद पे थे, याद रखिए। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, हजरत याकूब जब वफात पाने लगे तो तुमको मालूम है क्या हुआ था? हजरत याकूब ने अपने बेटों को जमा करके कहा था कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कसम खा के कहा था नाबुदु इलाहा व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइल, जो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक ने जो खुदा की इबादत की, जो तौहीद की दावत दी, अब्बा उसी दावत को हम सीने से लगाए हुए हैं, बिगड़े हुए नहीं है। तो मालूम ये हुआ अकीदे में तो बहुत अच्छे थे, अमल में एक कोताही हो गई थी, लाजमी बात है। और उसके बाद जो भी अल्लाह ताला मामला करना है किया होगा। अर्ज ये करना है कि उनके कलाम में हिकमत थी, उनका जुमला बामाना था, और इतना बामाना था कि कुरान मजीद ने मोहर लगा दी उस पर। कुरान मजीद में रख दिया गया ना, तब तो कलाम अल्लाह हो गया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक मुल्क मिस्र नहीं छोड़ूंगा, उस वक्त तक मैं यहीं दरबदर की ठोकरें खाता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला कोई फैसला न कर दे। अब्बा को मुंह दिखाने के मैं काबिल नहीं, कसम खा के लाया था बिन्यामीन को, बगैर बिन्यामीन के जाऊंगा तो अब्बा कहेंगे वही हरकत की ना जो तुमने पहले यूसुफ के साथ की थी, तुम लोग जाओ। तो उसके बाद जो अहवाल हुए आप सूरह यूसुफ में पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तफसील मौजूद है। तो यहाँ पे भी आप ये तीनों मकामात में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई, खैरुल हाकिमीन खैरुल हाकिमीन खैरुल हाकिमीन, ये तीनों मकामात ऐसे हैं जिसमें जजमेंट का, फैसला करने का, आदल के साथ, इंसाफ के साथ ठीक ठाक फैसला करने का मफहूम है। और लाजमी बात है, अल्लाह ताला से बढ़कर आदल, इंसाफ और मामलात, हकीमुन खबीर इरशाद फरमाया, बाखबर होकर वो फैसला करता है। नौज़ु बिल्लाह, उसके इल्म में कमी नहीं, अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, लिहाजा उसका फैसला ठोस बुनियादों पर, इल्म की बुनियादों पर होता है, बहुत अदल पर मबनी होता है, जरा बराबर किसी के सिलसिले में नाइंसाफी नहीं होती। लिहाजा ये इन तीन मकामात की वजह से, और वो अहकमुल हाकिमीन ही को भी आप सामने रखिए। ये हाकिम का जो मफहूम है, ये इसका आप देखेंगे इतलाक, इम्प्लीमेंट जो होता है वो इम्प्लीमेंट तीन मकामात पर होता है, जिसको समझने से हमारी अमली जिंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा हो जाती है। नंबर 1 तकदीरी, नंबर 2 तकवीनी, नंबर 3 तशरीई। इसके मैं वजाहत कर देता हूं। पहली चीज मैंने अर्ज की तकदीरी हुक्म। तकदीरी हुक्म के माने आप जानते हैं, तकदीर तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, देखो हमने लोगों की तकदीरें अलग अलग रखी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। नरफ़उ दराजात बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, बाज़ के दर्जात बुलंद है, बाज़ दौलत के मामले में आगे हैं, बाज़ इल्म के मामले में आगे है, बाज़ हुस्न के मामले में आगे है, बाज़ को अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ दी कि वो गुनगुनाते भी हैं। तो इरशाद फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तस्बीहात पढ़ते, मुनाजातें करते, तो परिंदों का झुंड खड़े होकर सुनता था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वादी में आवाज गूंजती थी और परिंदे झुंड के झुंड आकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में खैमे लगे हुए थे, टेंट्स, एक खैमे के सामने से रात में अंधेरे में गुजर रहे हैं। वो जमाने लाइट वाइट के नहीं थे, वैसे भी सफर में टेंट में कहाँ लाइट लगेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत समात फरमाई तो रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे के अंदर से बहुत प्यारी आवाज में तिलावत हो रही थी कुरान पाक की। आप सुनते रहे। पूछा कौन है? पता है मैं अबू मूसा अशआरी। तो कहा ऊतीता मिन लहनी दाऊद, दाऊद का लहजा तुमको मिला है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये दिया था कि वो
بہت ہی سوچ کے ساتھ اور حسین آواز بہت ہی پیارے انداز میں وہ اللہ تعالیٰ کی مناجاتیں کرتے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی، اور چونٹیوں کی جو بولی ہوتی تھی اس کو سمجھنے کا فن دیا تھا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ذہانت فطانت دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو جمال دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، اس تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ اس نے انصاف کیا۔ اب یہ الگ بات ہے، ہماری نادانی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعر بنایا، آپ MBBS کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں چلے گا آپ کا کلینک؟ نہیں چلے گا، ہے نا۔ وہ ایک صاحب تھے، جو مریض آتا اس کو اشعار سناتے تھے، بیچارے انتقال ہو گیا، پریکٹس کرتے تھے اولڈ سٹی میں، مجھے نام بھی معلوم ہے، نام کیوں میں ذکر کروں۔ اب وہ مریض کہتا تھا میں دوا لینے آیا، اب مجھے اشعار سنا رہے ہیں اور بیمار کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی صلاحیت کو سمجھتے اور وہ لٹریچر میں جاتے تو شاید وہ علامہ اقبال کے درجے کے شاعر ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا۔ طبیعت موزوں ہوئی تھی شعر و شاعری کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں علاج کرنے کے لیے، علاج معالجے کے لیے۔ ایسے ہی ہمارے پاس بہت سارے یہ فیصلے غلط ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر صلاحیت کچھ اور ہے اور اس کو سوسائٹی نے کچھ اور بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو، اپنی خودی کو پہچانے، جس خودی کو علامہ اقبال بہت مایا کرتے تھے، اور یہ انہوں نے فہم قرآن پاک سے لیا تھا ایک خودی کا۔ انہوں نے قرآن مجید سے لے کر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی معرفت کو، اپنی شخصیت کو پہچانو تاکہ تمہارے ٹیلنٹ نکھر کر آ جائے۔ شکوے شکایت کرتے ہوئے نہ بیٹھو، اس کو اتنی دولت ملی مجھے نہیں ملی، اس کو خوبصورتی ملی مجھے نہیں ملی، اس کو اس کی بہترین آواز ہے وہ گاتا ہے۔ اب یہ صاحب بھی اس کی نقل میں گا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے، بلا وجہ لوگوں کے اوپر بوجھ بنے جا رہے ہیں۔ تو کیوں اپنے آپ کو نہیں پہچانا؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری اور صلاحیت دی۔ تو علامہ اقبال نے کہا خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تمہاری زندگی کا راز ہے تم خود اپنے آپ کو پہچانو تب ترقی کرو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو جنگ میں نہیں بھیجا، جب جاتے تھے مدینہ منورہ میں کہتے تھے تم یہیں رکو، تم شعر و شاعری کرو، اس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خالد بن ولید نے جب تلوار نکال کر پیروں میں رکھنی چاہیے تو کہا نہیں، تلوار تو تمہارے پاس رہے گی کیونکہ تم سپاہ سالار اچھے ہو، فوجی اچھے ہو، تلوار تم اپنے پاس رکھو، یہ تلوار خیرات کرنا نہیں، یہ تو اس کو استعمال کرنا ہے۔ بلکہ آگے فرمایا انت سیف من سیوف اللہ، تم تو اللہ کی تلوار ہو، تم کو بہت آگے بڑھنا ہے۔ تو جس فیلڈ کا آدمی ہے اس فیلڈ میں اگر وہ لگے تو پھر یہ جو مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے نا، ڈس اپوائنٹڈ اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی، جو انصاف فرمایا، جو تم کو دیا اس کو پہچانو، اس میدان میں کام کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ نمبر 1 کہ تقدیری حکم اس کا۔ دوسرا میں نے عرض کیا تھا تکوینی۔ تکوینی تو ہم سب مجبور ہیں ماننے پر۔ تکوینی کس کو کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات پیدا فرمائی تو سورج کو جلا دیا، تکوین اس کا حکم، وہ جل رہا، وہ خوش بھی ہے اپنے کام پر۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو برسنے کی ڈیوٹی دے دی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈیوٹی دے دی کہ وہ اس کا سینہ چھلا جائے گا، اس کے اندر بیجیں بوئی جائیں گی، درخت نکلے گا، اس کو یہ سہنا ہے، یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو یہ تکوین ہے، کائنات کو اس انداز میں شیپ کیا گیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہم بھی مانتے ہیں، ہر مخلوق مانتی ہے، کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کرے، اللہ کے حکم کے خلاف جائے۔ تکوینی میں زیادہ بحث نہیں، تشریعی میں آ کے ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ تیسری چیز تشریعی حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وانفقوا فی سبیل اللہ اتموا الحج والعمرۃ للہ، یہ جو شریعت کے احکام ہیں، یہاں آ کے بے ایمانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں شروع ہو گیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو ایمان سے محروم ہیں ان سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ مخاطب بھی نہیں اس وقت۔ الحمدللہ پورے ایمان والے، اب پکے ایمان والے ہیں،
बहुत ईमान पक्का ना होता तो अस्माए हुस्ना सुनने भी नहीं आते। इतने पक्के ईमान वाले हैं, लंच के लिए थोड़ी आए हैं, अस्माए हुस्ना समझने के लिए सब आए हुए हैं माशाअल्लाह से। अब आप सोचिए, इतने पक्के ईमान वाले होने के बावजूद बहसें शुरू हो जाएगी, अभी थोड़ा रमजान मुबारक आ जाने दीजिए, शब कदर तो वहां हो गई, यहाँ क्यों नहीं हुई, यहाँ की शब कदर वहां की शब कदर। अरे तुमको हुक्म दिया गया है कि 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब की कदर कर लो, ये तुमको हुक्म दिया, तशरीई हुक्म है, कदर करो। तुम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मक्के में, मदीने में क्या है, इससे क्यों बहस करते हो? तुमको जो मिली है रात, वो रात तुम्हारे लिए है, सारी दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ये तशरीई अहकाम में हम हुज्जत करने लगते हैं, बहुत सी हुज्जतें। अल्लाह ना करे कोई बदअकीदा हो, आपका उससे वास्ता पड़ जाए, तो वो कहेगा कि वो खाली मस्जिद बनी हुई है, खाली 5 वक्त नमाज होती है, खाली पड़ी हुई है। भाई तशरीई हुक्म, शरीयत है कि मस्जिद, इरशाद फरमाया कि इन्नल मसाजिद लिल्लाहि ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह को पुकारने के लिए बनाई गई। मस्जिद में नमाजें होंगी, मस्जिद में रुकू सुजूद होंगे, मस्जिद में तिलावत होगी, मस्जिद में कुरान पाक का इल्म, मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन यही सुनाए जाएंगे। इन्हीं कामों के लिए, एतिकाफ के लिए और यही इबादतों के लिए अल्लाह ताला ने मशरू किया है इस मकाम को। तशरीह में, शरीयत साजी में तब्दीली तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। नियत हो गई, मस्जिद बना दिया, वक्फ हो गया तो हो गई वो जगह वक्फ। अब अल्लाह ताला के लिए, इन्नल मसाजिद लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह का हुक्म नहीं चलेगा यहाँ पर। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरी चीज है तशरीई, जितने अहकाम अल्लाह ताला ने इनायत फरमाए शरीयत के जरिए से, कुरान मजीद के तवस्सुत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीहात और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली जो अमल कर कर शरीयत इनायत फरमाई, वो तशरीह के मानने में, उस शरीयत को मानने में, उसके अहकाम को मानने में इंसान बहुत परेशान होता है, बल्कि परेशान करता भी है दूसरों को। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले तकवा होते हैं, ईमान वाले होते हैं, बिनवान अमल करेंगे। 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की कोई हुज्जत नहीं, और ज़कात देना है तो देना है, खर्च करना है राह खुदा में तो खर्च करना, अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन जिनका आलम यह है कि उनकी तरबियत पूरी नहीं हुई, तो फिर वो शरीयत के सिलसिले में तबसरे करेंगे, कदोगन लगाएंगे और बहुत सारे हीले बहाने करने की कोशिश करेंगे। और जिनको अल्लाह ताला ने ईमान और हिदायत से महरूम रखा है, यबगूनहा इवजा, व शरीयत में ऐब निकालने की कोशिश करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अजानों का मजाक उड़ाएंगे, नमाजों का मजाक उड़ाएंगे, हज का मजाक उड़ाएंगे, और क्या क्या करेंगे वो करेंगे, और इंशाअल्लाह वो भुगतेंगे, अल्लाह ताला उनको देख लेगा। हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह ताला के अहकाम को वैसे ही तस्लीम कर ले जैसे अल्लाह ताला ने हमको इनायत फरमाया, क्योंकि वह खैरुल हाकिमीन, उसका फैसला बिल्कुल सही फैसला है। वो जानता है बंदा ये कर सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत है, वो सलाहियत से ज्यादा किसी को जिम्मेदार नहीं बनाता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लिहाजा वो जानता है कि बंदे आराम के साथ 5 नमाजें कायम कर सकते हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की, फिर रात की 2 नमाजें मगरिब और इशा अल्लाह ताला ने को फर्ज फरमाया। वो इस फैसले में आदिल है, अदल के साथ, इंसाफ के साथ उसने ये फैसला किया। अब ईमान की जरूरत होती है, तामील की जरूरत होती है। ये 3 चीजें नतीजे के तौर पर पाई जाती है जो हमारे अंदर असर करती है। एक ये कि हम अल्लाह ताला के अहकाम को तकदीरी तौर पर भी तस्लीम कर लें, शिकवा न करें, खुश रहें, अपने आप को समझे कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या मुकद्दर फरमाया। किसी की कम अल्लाह ताला ने उम्र मुकद्दर फरमाई, किसी की अल्लाह ताला ने तवील उम्र मुकद्दर फरमाई, और जो कम उम्री में दुनिया से चला गया तो फरमाया हिसाब किताब हल्का फुल्का है, उसको लंबी जबरदस्त किस्म की उस तफसील ही नहीं है नाम अमल। और इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने किसी शख्स की उम्र में बरकत दी, तवीलुल उम्र उसको कर दिया, और वह इबादतों के जरिए से अपनी उम्र की कदरदानी करता है, तो वह अल्लाह की रहमतों का इजाफा करता चला जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये काबिल रश्क है, काबिल रश्क है। तो
जिसकी उम्र तवील है वो कलील वाली पे रश्क न करे, जिसकी उम्र कलील है वो तवील का तसव्वुर न करे। अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है कि एक दूसरे को जो फजीलतें मिली है ना, वो फजीलतों में एक दूसरे के ऊपर जो है तुम ये कोशिश ना करो मुझे ये मिल जाता तो अच्छा था, मुझे ये जो मिल जाता तो अच्छा था। जो तुमको मिला हुआ है वो तुम करने की कोशिश करो। दूसरी चीज मैंने अर्ज की तकवीनी और कायनात में जो पैदा किया गया है, और उसमें हमारा तो खैर कोई अमल दखल नहीं। हाँ, अकीदा और फिक्र ये है कि अल्लाह ताला ने जो पैदा किया वो मुनासिब पैदा किया। अब तीसरी चीज है तशरीई, शरीयत के जो अहकाम है वो शरीयत के अहकाम ये कहकर हम तस्लीम कर ले कि वह अहकमुल हाकिमीन वह खैरुल हाकिमीन। जब ये कहेंगे हम तस्लीम करेंगे, इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारा अकीदा पुख्ता होगा और इंशाअल्लाह हमारी अमली जिंदगी पे इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का असर मुरतब होगा। जो अमली जिंदगी पे असर मुरतब होगा वो सबसे पहली चीज तो ये कि अल्लाह ताला पर यकीन कामिल होगा, उसकी ज़ात पे पूरा यकीन होगा कि वही है जो हुक्म देता है और उसके हुक्म की इस कायनात में तामील होती है, उस हुक्म को नाफिज किया जाता है। तो फिर बंदे के अंदर गैर यकीनी कैफियत नहीं रहेगी। नंबर 2, यकीन के साथ साथ तवक्कुल पैदा होगा, भरोसा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़ाया नहीं करेगा, जो कुछ अल्लाह ताला अता करना है वो जरूर अता करेगा, और जो मेरे नसीब में नहीं है वो नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया कोशिश करके वो मुझे नहीं दिला सकती, और जो मेरे नसीब में है उससे मुझे पूरी दुनिया मिलकर महरूम नहीं कर सकती। तवक्कुल यकीन की कैफियत। और तीसरी चीज ये कि कभी भी बंदा मायूस नहीं होगा। जो मौजूदा दौर की एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है, वर्कशॉप हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं कि ये मायूसी डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, और खुदकुशी का जो रुझान बढ़ रहा है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये जो तनासुब खुदकुशी का बढ़ता चला जा रहा है, ये हम हिंदुस्तानियों में नहीं है कि ये ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में खुदकुशी भी कत्ल भी। यही अल्लाह ताला के फैसले को न समझना, अल्लाह ताला के फैसले को न समझना। तालिब इल्म है, अल्लाह के फैसले को नहीं समझा, वो नंबर नहीं ला सक रहा है जो क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हो रहा है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्या कर रहा है? बंदूक ला रहा है, राइफल ला रहा है, शूट कर रहा है पूरी पूरी क्लास को। हो रहा है कि नहीं? और आप देख लीजिए, अब थोड़े दिनों में अखबार की सुर्खी रहती है, तालिब इल्म ने अपने साथियों के ऊपर गोलियां चला दी, 8-8 लोग मर गए, 4-4 लोग मर गए। क्यों? उस तालिब इल्म की तरबियत नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने तुझे कुछ और दिया है, उसको कुछ और दिया, तो अपनी सलाहियत की कदर कर, उसकी सलाहियत में घुसने की कोशिश न कर। मगरिबी ममालिक में तो ये ज्यादा हो रहा है, खुदकुशियां भी हो रही हैं, हमारे यहाँ भी खुदकुशियां हो रही। क्यों? मालूम ये हुआ कि एक चीज, ऐसी चीज को टारगेट बना लिया इंसान, अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन और मकसद बना लिया जो अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर नहीं की। और बंदे मोमिन के अंदर मायूसी की कैफियत नहीं होती। ला तयअसु मिन रौहिल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया जो अभी आपके सामने तस्करा हुआ, उसका एक छोटा सा और दूसरा पहलू भी मैं जिक्र कर दूं। जब पहुंचे 9 भाई, तो 3 भाई जुदा हो चुके हैं। हजरत यूसुफ तो पहले ही कुएं में, और बिन्यामीन को हजरत यूसुफ ने रोक लिया, और थर्ड वन बड़े वाले, उन्होंने कहा ना मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वापस, मैं यही पड़ा रहूंगा। 3 साहबजादे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नहीं पहुंचे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला तयअसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुत ताल्लून। देखो, अल्लाह के इंसाफ से कभी मायूस ना होना, कभी मायूस ना होना। और जो अल्लाह ताला के निजाम से मायूस होता है वो काफिर होता है, गुमराह होता है। जाओ 4थी मर्तबा, और जाओ, और जाने के बाद से फिर तलाश करो, असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है पूरों को लेकर आएगा अल्लाह ताला। यकीन महकम, मायूसी की कैफियत करीब नहीं फटक रही। जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का अंदाजा लगाइए कि पिनाना साली, बीनाई जा चुकी है, बीनाई चली गई, और 3 बेटे जवान जवान, वो आंखों से गायब, यानी सामने नहीं है, वो जुदा हो गए, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये ईमान,
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को न सिर्फ मायूसी से रोक रहा है बल्कि आप तलकीन कर रहे हैं मायूस नहीं होना। देखो कभी भी, कभी मायूस ना होना। और हमारे यहाँ आलम ये हो गया कि हमारे नौजवान छोटी छोटी बातों पे मायूस हो जाते हैं, और मायूस होने के बाद से उनकी सलाहियतें अकारत हो जाती है, बाज बिगड़ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान तो इस बला से महफूज रहते हैं। इक्का दुक्का कभी वाकया हो गया, वरना हमारे बरादरान वतन में देखिए कि 10th का रिजल्ट आता है तो फिर टैंक बंड पे पुलिस लगानी पड़ती है। क्या चीज है यार 10वीं जमात, कौन सी चीज है, कौन सी? कितने 10th फेल है जो हुकूमत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हुकूमत मिलेगी तो 10th क्या आपको एमए की डिग्री मिलेगी? क्यों मायूस होता है इंसान? अल्लाह ताला के फैसलों पर क्यों उसको यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा? इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। करते रहो तुम, 1 साल और पढ़ लो ना, पास हो जाओगे। अगर 10th ही ज्यादा अहम है तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ताला पढ़ने का, मैं चूंकि तालीम से वाबस्ता हूँ, बाज लोगों का जहन नहीं चलता है, बिल्कुल जानता हूँ, बदल दो तुम। कुछ और ऐसी स्कीमें हैं आसान किस्म की जिससे तुम 10वीं पार कर सकते हो और आगे तुम किसी एक मैदान में जा सकते हो, टेक्निकल मैदान में जा सकते हो, अदब के मैदान में जा सकते हो, इंतजामात में जा सकते हो। तो हमारे सीनियर साथियों में एक साथी थे, अभी है, थे यानी साथी थे लेकिन बाकायदे हयात हैं वो माशाअल्लाह से। क्लासरूम में दाखिल हुए तो उनका आलम यह था कि एक भी पीरियड तलबा ने उनका गवारा नहीं किया। मुंतजिमीन को जाकर शिकायत की कि इनका घंटा हटाइए, पीरियड हटाइए। क्यों? नुत्क उनका क्लियर नहीं था, बोल सही नहीं बोल पाते थे, गोल 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 आवाज उनकी मुंह में रह जाती थी। तो बड़ा मसला हुआ, लेकिन उन्होंने सही डिसीजन लिया, उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया और फौरन वो अपने आप को शिफ्ट कर लिया उन्होंने लिखने की तरफ, तहरीर। आज हिंदुस्तान के अहम उर्दू कलमकारों में से कलमकार है, वो इस्लामी अदीब है, उनका एक मकाम है, उनका एक मकाम है। लेकिन आज भी जब वो कभी किसी वजह से कुछ अनाउंसिंग करने, कुछ तकरीर करने माइक पर आते हैं, पब्लिक को कुछ नहीं समझ में आता, नुत्क वाज़ेह नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अदब दिया है ना तुमको, उसकी कदरदानी करो। तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने तुमको उस्ताद बनने के लिए नहीं पैदा किया, जर्नलिस्ट बनाकर पैदा किया। उसको समझो ना, जाओ, कितनी कदर है आजकल जर्नलिस्ट की। बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला ने तुमको अदब के लिए पैदा नहीं किया, कलम तुम्हारा नहीं चलता। लेकिन बहुत मुमकिन है तुम इंतजामात में, मैनेजमेंट अल इदारा, आप जानते हैं ना कितना मैनेजर की अहमियत होती है, मैनेजमेंट की अहमियत होती है। तुम परखो अपने आप को, मायूस ना हो, अल्लाह ताला के फैसलों से कभी मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दिया होगा, छानो अपने आप को, परखो अपने आप को। तो फिर उसके बाद सवाल पैदा होता है, मैं अपने आप को कैसे परख लूं? अगर से मौजूद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ततीमे के तौर पर मैं तस्करा करता हूँ कि देखिए, अपने आप को परखने का सबसे आसान तरीका अल्लाह ताला ने हम सबको दे दिया, इतना आसान कि उसमें ना आपको इंशाल्लाह फीस देनी पड़ेगी, ना किसी इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। आप घर बैठे, आपका दिल किस में लगता है आप देख लीजिए, आपका दिल किस में लग रहा है, जिसमें दिल लग रहा है ना वो काम में आगे बढ़िए। इसके माने अल्लाह ताला ने आपके सिलसिले में ये फैसला किया कि तुमको ये बनना है। अगर आपको जबरदस्ती MBBS में डाल दिया गया लेकिन दिल शेर और शायरी में लग रहा है, तो फिर अल्लाह के लिए मरीजों के किस्मत के फैसले मत कीजिए, कब्रिस्तानों को आबाद मत कीजिए, आ जाइए शेर और शायरी में, पोइट्री कीजिए, बहुत बड़ी बात है। अल्लामा इकबाल नहीं हुए क्या शायर? गालिब नहीं है, हाली नहीं है, ये लोग तो जीनियस है ना, ये लोग तो आप जानते हैं ना, ये तो असातिज़ा फन समझे जाते हैं। हो सकता है आपसे भी अल्लाह ताला ऐसे काम ले ले। लिहाजा ये एक बहुत छोटी सी चीज है जो हर इंसान कर सकता है, ना इसके लिए तालीम की जरूरत, ना फीस की जरूरत, ना कहीं किसी दाखिले की जरूरत, ना डॉक्टर साहब की जरूरत, कि आपका दिल किसमें लग रहा है उसमें आप आगे बढ़िए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला राह खोलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने सिलसिले में जो बात इरशाद फरमाई, खैरुल हाकिमीन 3 जगह, अहकमुल हाकिमीन 2 जगह। तो ये हाकिमीन प्लूरल फॉर्म हो गया, हाकिम की जमा। खैरुल हाकिमीन का तर्जुमा होगा बेहतरीन हुक्म देने वाला, बेहतरीन फैसला करने वाला, बेहतरीन हुकूमत करने वाला, हिकमत के साथ हुक्म करने वाला।
اور احکم الحاکمین کے معنی ہوں گے سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑا عدل کرنے والا، یہ احکم الحاکمین میں مفہوم ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو سمجھیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی پختہ ہو اور عمل بھی سدھر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔